بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، باب 143۔ ایک مسجد میں دو مؤذن رکھنے کا استحباب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نابینا صحابی حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی۔ نابینا کی اذان دینے کا جواز۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسجد نبی شریف میں اذان دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت ابو محذورم مؤذن تھے اور قباء میں سعد کرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک مسجد میں ایک سے زیادہ مؤذن مقرر کیے جا سکتے ہیں، اور یہ کہ نابینا شخص بھی اذان دے سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی شخص اس کو بات کی خبر دے۔ نیز یہ کہ کسی شخص کا پہچان بتلانے کے لیے اس کا کوئی پیدائشی عیب ذکر کر دیا جائے، مثلا نابینا یا لنگڑا، کانا وغیرہ، سے یہ غیبت نہیں ہوئی۔ غیبت تب ہوتی ہے جب اس کا عیب بیان کرنے سے اس کی مذمت کرنا مقصود ہو۔ غیبت کی مکمل تحقیق شرح صحیح مسلم جلد 7 میں ملاحظہ فرمائے۔ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماع۔ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عمر بن مکتوم ہے، زیادہ مشہور یہی نام ہے۔ بعض حضرات نے عبداللہ بن مکتوم بھی ذکر کیا ہے۔ ابن مکتوم ان صحابہ میں سے تھے جو مکہ میں ابتداءً اسلام لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے، حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کر جاتے۔ ابن عبداللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 غزوات میں حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ میں آپ شہید ہو گئے، اور بعض مورخین نے ذکر کیا کہ جنگ قادسیہ سے آپ واپس آ گئے تھے، اس کے بعد آپ وفات پا گئے۔ آپ کے بارے میں قرآن کریم سورہ عبس اور غیر اولی الضرر ایک آیت نازل ہوئی۔ باب 144۔ جب نابینا کے ساتھ بینا ہو تو اس کی اذان کا جواب۔ اس کی اذان کا جواز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیتے تھے اور وہ نابینا تھے۔ امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں جب نابینا کے ساتھ بصیر ہو تو اس کی اذان صحیح ہے اور بلا کراہت جائز ہے، جیسے حضرت بلال اور حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مؤذن تھے۔ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ صرف نابینا کو مؤذن رکھنا مکروہ ہے۔ باب 145۔ دارالکفر میں کسی قوم کے علاقے میں اذان کی آواز سننے کے بعد ان پر حملہ کرنے کی ممانعت۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد کفار کے بستیوں پر حملہ کرتے اور کان لگا کر اذان سنتے۔ اگر کسی بستی سے اذان کی آواز آتی تو حملہ نہ کرتے، ورنہ حملہ کر دیتے۔ آپ نے ایک شخص کو کہتے سننا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی الفطرۃ، یعنی یہ شخص مسلمان ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم سے آزاد ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص دیکھا تو وہ ایک بکری چرانے والا تھا۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جس جگہ اذان دی جا رہی ہو وہاں حملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اذان کی آواز ان کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توحید اور رسالت کی گواہی کا اظہار اسلام ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی شخص کو تنہا کسی جنگل میں نماز پڑھنی پڑے تو اس کو اذان دینی چاہیے، اور یہ کہ اذان شعائر اسلام ہے اسے ہے۔ نیز اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر دلیل ہے، کیونکہ آپ نے اس بکری چرانے والے کو جہنم سے نجات پانے کی بشارت دی، اور آخرت کے احوال امور غیب سے ہیں۔ باب 146۔ اذان کا جواب دینے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کے سوال کرنے کا استحباب۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو اس کے جواب میں وہی کلمات کہو جو مؤذن نے کہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن سے اذان سنو تو اس کی مثل کلمات کہو پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے جنت میں وسیلہ کی دعا مانگو، کیونکہ وہ جنت کے ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا، اور جو شخص میرے لیے اس مقام کی دعا مانگے گا اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی کوئی شخص دل سے اس کے جواب میں اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے، پھر مؤذن کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو وہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر مؤذن کہ حی علی الفلاح تو وہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر مؤذن کہ اللہ اکبر تو وہ کہ اللہ اکبر، پھر مؤذن کہ لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہے لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مؤذن سے سن کر یہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ بعض روایت میں جو ہے ان اشہاد میں گواہی دیتا ہوں۔ آذان میں نام اقدس سن کر انگوٹھے چومنا، اس حدیث میں بطریق عموم آذان کے جواب میں مؤذن کے کلمات دہرانے کا حکم دیا ہے، اور بعض دوسری احادیث میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہے۔ علامہ طحطاوی اور علامہ ابن عابدین شامی فقیہ کبیر علامہ کہستانی کے حوالے سے لکھا ہے پہلی مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر اپنے انگوٹھے آنکھوں پر رکھ کر صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ کہنا، اور دوسری مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر قرۃ عینی کہ یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ اس کے ثبوت میں علامہ شامی نے دہلوی کی کتاب الفردوس کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر آنکھوں پر انگوٹھے رکھ کر چومے میں اس کی قیادت کر کے اس کو جنت کی صفوں میں داخل کر دوں گا۔ اسی کے متقارب المانی حدیث علامہ طحطاوی نے بھی مرفوعاً ذکر کیا، یہ تصریح کی ہے کہ فضائل اعمال میں اس قسم کے احادیث کافی ہیں۔ اور مولا علی قاری رحمہ الباری نے تحریر کیا ہے، علامہ سخاوی نے کہا انگوٹھے چومنے کے بارے میں احادیث کی اسانید صحیح نہیں ہیں، یعنی حسن یا ضعیف ہیں۔ مولا علی قاری اس کے جواب میں فرماتے ہیں جب صحیح سند سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آذان میں انگوٹھے چومے ہیں تو یہ ہمارے عمل کے لیے کافی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انگوٹھے چومے تھے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جب بارگاہ الہی میں آئی کی تھی کہ مالک جس کے نام اقدس سے میری خطا معاف ہوئی ہے تو مجھے بتا وہ کون ہے، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہ تیری اولاد میں سے ہوگا، میرا حبیب ہوگا اور آخری نبی ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اپنے اس بیٹے کی، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا کہ اپنے انگوٹھے کو دیکھو، تو انگوٹھے کے ناخن میں جب دیکھا تو میرے آقا پاک احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے چوما اور آنکھوں پہ لگایا۔ یہ پھر یہی حدیث مبارکہ یہ اس کے راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے کمال ادب سے اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں پہ بھی رکھا اور چوما پہ اور بوسہ دیا انگوٹھوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ
ان انگوٹھوں کو ان ناخن میں جس میں آدم علیہ السلام نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کچھ ایسے مذاہب ہیں جو پھر کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے تو دیکھ کے زیارت کی تھی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے دیکھ کے چوما تھا۔ تو چلو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تو سامنے تھے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر اس کی کسی عالم نے بڑی خوبصورت دلیل دی ہے کہ جب تم لوگ جاتے ہو حج پہ اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہو، ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے دیکھ کے ماری تھی، تم کس کو مارتے ہو؟ دلیل ہو گئی نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کے ماری تھی، اب قیامت تک کنکریاں مارنی پڑے گی، نہیں ماریں گے حج نہیں ہوگا۔ تو ان کے سامنے شیطان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تشبیہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ماری، اب مارنی پڑے گی ہمیں۔ آدم علیہ السلام نے چوما، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھوں کو چوما، آنکھوں پہ رکھا، وہی ہماری دلیل کافی ہے، اور یہ فضائل اعمال میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسے کرنے سے ضرور ہمیں نفع ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور شفاعت ملے گی۔ یہ غلامی بھی ہے اور یہ اپنے آقا کے ساتھ عشق بھی ہے اور اپنے آقا کے ساتھ محبت کی دلیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین مزید سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔